بڑا مبارک مہینہ ہے شعبان۔ اللہ کے نبی کو اتنا پیارا مہینہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ رمضان کی پوری تیاری شعبان کے مہینے سے ہی کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے حبیب نمازوں کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے، نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ شد میزرہ، آپ اپنی ازار پر تہبند کو مضبوط باندھتے، یعنی کہ آپ بہت کم رات کو سوتے تھے۔ اتنی زیادہ آپ اس مہینے کے اندر محنت کرتے تھے۔ میں نے ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ ظاہری خوبصورتی اور ظاہری بدن یہ اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے یہاں اگر حیثیت ہے تو دل کی ہے اور اعمال کی حیثیت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا کالا پن اور میری بدصورتی کیا مجھ کو جنت میں جانے سے روکے گی؟ یعنی کیا ایسا ہوگا کہ جنت کے اندر کوئی بدصورت آدمی نہیں جائے گا یا کالا نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سعد، اللہ کی نگاہوں میں تم بڑے معزز ہو، اللہ کی نگاہوں میں تم بڑے عزت دار ہو، اور اللہ کے یہاں تم بڑے مقبول ہو۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے یہاں بندے کو اور بندی کو عزت ملتی ہے عمل سے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے۔ ایک ایمان والے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جب تک دنیا کے اندر زندگی گزاروں اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزاروں، اور جب تک میں دنیا کے اندر زندہ رہوں میں اپنے رب کو راضی کرتا رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اور میرا جنازہ اس حال میں نکلے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اعمال سے راضی ہو گیا۔ صحابہ اکرام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو بھی اللہ نے راضی کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام ایسے اعمال کرنے والے تھے کہ ان کی رضا اللہ نے دنیا ہی میں ظاہر کر دی، اور ہر ایک کے حق میں نیکی کا اور بہتر بدلے کا وعدہ فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے، اور اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت کتنی بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم
اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو. احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے مدینے کے اندر. آپ نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو صحابہ کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے. مد پرانے زمانے کے اندر ایک وزن تھا، جیسے آج کل کے زمانے میں کلو گرام ہے، 500 گرام ہے. آج کے حساب سے مد کا وزن ہوتا ہے 800 گرام یا 750 گرام. تو ایک صحابی صرف 800 گرام خرچ کرے، غلہ گیہوں خرچ کرے، پورا 1 کلو بھی نہیں ہوتا، 750 گرام اگر وہ گیہوں خرچ کرے اور صحابہ کے علاوہ کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، لاکھوں ٹن ہو جاتا ہے، تو بھی صحابہ اکرام کے خرچ کرنے تک نہیں پہنچ سکتا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کتنی عزت عطا فرمائی کہ ان کا تھوڑا خرچ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنا بڑا ہوا ہے. ایمان والے بندے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں، اور کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب اس نے صدقہ کس کو دے دیا؟ چور کے ہاتھ میں دے دیا، اس لیے کہ اندھیرا تھا، اندھیرے میں چور کو دے دیا. صبح لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ رات کے وقت کسی چور کو صدقہ دیا ہے. اب بیچارہ وہ اندھیرے کی وجہ سے سمجھا کہ میرا صدقہ مستحق آدمی کو مل گیا ہے، لیکن صبح میں جب چرچا ہوئی لوگوں کے درمیان تو اس کو پتا چلا کہ میرا صدقہ مستحق تک نہیں پہنچا، وہ چور تک پہنچ گیا. اس آدمی نے اس پر بھی اللہ کی تعریف کی اور کیا کہا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا. اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے. اب اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں آج دوسری مرتبہ صدقہ کروں. رات کا وقت ہوا، اندھیرا ہو گیا، اندھیرے میں اس نے صدقہ کیا تو وہ ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں چلا گیا. صبح چرچا ہوئی لوگوں کے درمیان کہ رات کے وقت ایک ایسی عورت کو صدقہ دیا گیا کہ جو برے کام کرتی ہے. چرچا ہو گیا. جب اس تک یہ بات آئی تو اس پر اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ میرے پروردگار تیری تعریف ہے کہ میرا صدقہ ایک بری عورت کے ہاتھ میں چلا گیا. اس نے تیسرے دن کہا کہ آج میں انشاءاللہ صدقہ کروں گا اللہ کی رضامندی کے لیے. اس نے رات کے اندھیرے میں صدقہ دے دیا. وہ کسی مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا. اب مالدار کو تو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، صدقہ لینا جائز نہیں ہے. رات کے وقت جب دیا، صبح کے وقت شور ہو گیا کہ آج کی رات صدقہ ہوا ہے مالدار کو، اور مالدار کے ہاتھ میں صدقے کا مال چلا گیا. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے پروردگار اگرچہ میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا اس پر بھی تیری تعریف، لیکن تینوں دن ایسے لوگوں کے ہاتھ میں صدقہ جا رہا ہے جو مستحق نہیں. چور بھی مستحق نہیں تھا، وہ عورت بھی مستحق نہیں تھی، اسی طرح یہ مالدار بھی مستحق نہیں تھا. تینوں میں سے کوئی بھی مستحق نہیں. جب وہ رات کو سویا اس کو خواب آیا. خواب کے اندر کہا گیا کہ میرے بندے تو نے اگرچہ یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا اور تیرا صدقہ اگرچہ مستحق آدمی کے ہاتھ پر نہیں گیا، لیکن تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے صدقہ کو قبول کر لیا. اور ہو سکتا ہے
کہ تو نے جب چور کو صدقہ دیا اس کو عبرت آ جائے اور وہ صدقہ کی وجہ سے چوری کو چھوڑ دے. اور ہو سکتا ہے کہ جس عورت کو تو نے یہ صدقہ کا مال دیا وہ بھی برے کام سے بچ سکتی ہے اور اپنے برے کام کو چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے. مالدار کے لیے بھی عبرت ہے کہ مالدار جب بخل کرے گا تو اس کے دل کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ میں مالدار ہو کر کے صدقہ نہیں کرتا. یہ اللہ کے بندے کیسے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں صدقہ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو شاید اس کو عبرت ہو جائے اور وہ عبرت حاصل کر کے وہ بھی رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے والا بن جائے. تو تیرا یہ دینا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا, اس پر بھی اللہ نے تجھ کو پورا پورا ثواب دیا. تو میری مائیں اور بہنیں, بندہ اور بندی جب تک اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کی تقدیر میں خیر مقدر کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے. جب تک ہماری زندگی دینداری والی گزرتی رہے اور ہماری زندگیوں کے اندر دین رہے, ہماری نسلوں کے اندر بھی دین زندہ رہے گا اور وہ ہر قسم کے فتنوں سے دور رہیں گے. جو بھی کام کریں گے سامنے اللہ کی رضا کو دیکھیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اس میں اللہ کی رضامندی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام. ہر کام کے اندر اللہ کی رضامندی سامنے رہے گی. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی اللہ کی رضامندی سامنے رہے گی, نماز میں دھیان رہے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عبادتوں کے اندر دھیان نہیں رہتا, قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے اندر ہم کو کنٹارا آ جاتا ہے اور سستی آ جاتی ہے اور ہم قرآن کو رکھ دیتے ہیں. تسبیح کرنے کا ذکر نہیں لگتا, نماز کی عادت نہیں ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب تک زندگی کے اندر دین نہیں ہوگا اور جب تک اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں ہوں گے, عبادت کے اندر ہر قسم کی سستی آئے گی. آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ کتنوں کی نمازیں ضائع اور برباد ہو جاتی. اللہ نے تندرستی دی ہے, اللہ نے صحت دی ہے, کوئی بیماری نہیں, لیکن پھر بھی وقت پر اذان ہوتی ہے تو اذان ہونے کے اور سننے کے باوجود کبھی ان کا دل نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا, ذوق شوق نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ کا منادی ہم کو نماز کے لیے بلا رہا ہے. تو آنے والا مہینہ بڑا مبارک اور محترم بشان مہینہ ہے. اس کے آنے سے پہلے ہم ہماری سستیوں سے باز آ جائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنا وقت عبادت کے اندر گزاریں. ابھی سے تھوڑی تھوڑی تلاوت کریں تاکہ تلاوت کا جذبہ آئے. اور چونکہ 11 مہینے تک ہم نے جہالت والی زندگی, غفلتوں والی زندگی گزاری, خوب کھا لیا خوب پی لیا, ایک مہینہ آتا ہے وہ بڑا بزرگ مہمان مہینہ ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں بڑے سے بڑے گنہگاروں اور مجرموں کو معاف کر دیتا اور اللہ شب قدر سے مالا مال کر دیتا. لیکن ابھی سے ہمارا اہتمام ہوگا اور ابھی سے ہمارے اندر عادت پڑے گی, تب جا کر کے ہم اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھ سکیں گے. کتنی مائیں اور بہنیں تراویح کو پہچانتی ہی نہیں. تراویح پڑھنے کے وقت ادھر ادھر گھومنا اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا, بیٹھے رہنا, اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. اگر ہمارے بدن کے اندر تھکنا نہیں ہوگا, عبادتیں نہیں ہوگی تو بیماریوں کا گھر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے ہمارے بدن کو ہلکا پھلکا رکھتا ہے.
اور اس سے تندرستی رہتی ہیں. جتنی بھی عبادت کی جائے گی اللہ اس کی برکت سے ہمارے بدن کے اندر ہر قسم کی خیر اور عافیت مقدر کرے گا. تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو تھکائیں تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، نماز کے اندر خاص کر کے. اس لیے ہماری کئی جوان بیٹیاں ایسی بھی ملیں گی کہ جو تندرستی کے باوجود نماز نہیں پڑھتی، تو رمضان کے اندر بھی ان کو سستی آتی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا نبی اللہ، میں نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ کیا، میں بڑی مجرم عورت، میں نے تو سچی پکی توبہ کر لی ہے، لیکن آپ بھی اگر میرے لیے استغفار کریں گے اللہ مجھ کو معاف کر دے. وہ عورت رو رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ کس گناہ کی وجہ سے تو اتنی فکر مند ہے اور کس گناہ کی وجہ سے تو پریشان ہے؟ کہا کہ میں اپنے گناہ کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتی، میں میرے گناہ کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتی، لیکن میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے. آپ ہمارے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی استغفار کو قبول کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے غلط کام کیا اور غلط کام کرنے کی وجہ سے مجھے بچہ ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر اتنے غصے ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے دور چلی جا، میری نظروں سے ہٹ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست کی وجہ سے آگ لگ جائے اور وہ آگ ہم سب کو جلا دے. موسیٰ علیہ السلام ایک دم جلال میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے سیدھی، اور اللہ خود قرآن میں فرماتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ نے موسیٰ سے بات کی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کلیم، کلیم اللہ. اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مجرم اور پاپی عورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار اس سے بڑی پاپی عورت کون ہو سکتی اور ایسی بدکار عورت سے اور کون عورت ظالم ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں بتاؤں اس سے بڑا مجرم کون ہے اور اس سے بڑی مجرم کون عورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار ضرور بتاؤ. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سب سے بڑا مجرم تو وہ ہیں کہ جو بغیر عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. سب سے بڑا مجرم تو وہ ہیں کہ اس کو کوئی عذر نہیں، اللہ نے اس کو تندرستی عطا فرمائی تو وہ تندرست ہونے کے باوجود نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ سب سے بڑا مجرم ہے. اور یہ مجرم عورت ہیں، لیکن اس سے بڑی مجرم عورت وہ ہیں کہ جو تندرستی کے باوجود نمازوں کو ضائع کر دیتی ہیں اور نمازوں کے جنازے نکال دیتی ہیں. یہ تو بہت بڑا باقی ہے. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے در سے ہٹا دیا. اور بے نمازی کتنے سجدوں کو چھوڑتا ہے، ایک بے نمازی عورت کتنے سجدوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا تکبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا، یعنی ظلم اور بہت بڑا ظلم. یا آپ نے فرمایا کہ ظالم اور بہت بڑا ظالم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے وہ ظالم؟ تو آپ نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب، وہ مرد اور عورت جو مؤذن کی اذان کو سنے اور اذان کو سننے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور سب سے بڑی ظالم عورت ہیں کہ جو اذان سننے کے باوجود نماز نہ پڑھے. تو ہمارے اندر نماز کی بہت سستی اور کاہلی ہے. جب تک ہم
نمازوں کی پابندی اس مہینے کے اندر نہیں کریں گے تو ہم کو اگلے مہینے کے اندر تراویح کا ذوق شوق نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں، جتنی قرآن کی تلاوت کریں گے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ خوب پیسے آئے، اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزی روزگار بہت بڑھ جائے۔ برکت اور خیر کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ گھر کی اور گھر والوں کی تمام آفتوں سے حفاظت کرے گا، اور ایسے خرچے نہیں آئیں گے کہ کما کر کے وہ سارا خرچہ اسی میں چلا جائے۔ ایسی بیماریاں نہیں آئیں گی کہ جن بیماریوں کے اندر ہزاروں روپے چلے جائے۔ ایسا نقصان نہیں ہوگا کہ جو بہت بڑا نقصان ہو اور غم میں ڈال دینے والا ہو۔ اللہ نسلوں کی حفاظت کرے گا، اور اللہ اپنے دین کے لیے قبول کرے گا، اور اللہ اپنی بندگی کے لیے قبول کر لے گا، اور اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے گا، اور تھوڑی عمر کے اندر اللہ اتنی برکت کرے گا کہ جو کئی برسوں کے اندر بھی ایسا عمل نہ کر سکے، مختصر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عمل کروائے گا۔ یہ برکتیں ہیں۔ جتنی قرآن کی تلاوت ہوگی وہ ہمارے کھاتے کے اندر جمع رہے گی، اور کل قیامت کے دن جب ایک ایک پائے اور ایک ایک نیکی کے محتاج بنیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو ٹٹول کر کے دیکھو، کہیں نہ کہیں تو نیکیاں نظر آئے گی۔ تو یہی قرآن کی تلاوت کام میں آ جائے گی، اور فرشتے کہیں گے ہمارے پروردگار اس کے کھاتے میں تلاوت بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی تلاوت کے ذریعے سے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پاس کر دے گا کہ جن کی نیکیاں کم پڑتی ہوگی۔ قیامت کے دن یہ قرآن ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گا، اور ہر جگہ پڑھنے والے کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہاں بھی جائے گا اور وہ عورت جہاں بھی جائے گی، یہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں قرآن اس کے ساتھ رہے گا۔ ایک جگہ پر وہ پوچھے گا کہ بھئی تو کون ہے؟ میرے ساتھ رہتا ہے۔ اور جو تلاوت کرنے والی عورت ہے وہ پوچھے گی کہ تو کون ہے کہ میرے ساتھ ہے؟ تو وہ نوجوان کہے گا میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں کہ تو نے جتنی تلاوت کی آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں اس وقت تک تیرے پاس سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ تیری مغفرت نہ کر دی جائے۔ جب تیری مغفرت میں کرا دوں گا تو تیرے پاس سے میں ہٹ جاؤں گا، اور تیری سفارش میں کر کے رہوں گا۔ تو قیامت کے دن کام آنے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی ہو سکے اپنی زندگی کے اندر تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابرین پوری رات جاگتے تھے اور قرآن کو لے کر بیٹھے رہتے تھے، اور بعض اکابرین وہ پورا قرآن 24 کلاس میں مکمل کر لیتے تھے۔ 24 کلاس، ایک دن اور ایک رات کے اندر قرآن پورا کر لیتے تھے۔ دوسرے دن دوسری مرتبہ قرآن پڑھتے، 30 روزے ہوئے تو 30 قرآن مکمل ہوتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں بھی ایک قرآن پڑھتے تھے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں برکت۔ حالانکہ اتنے وقت کے اندر ہم اگر پڑھیں تو جلدی میں صحیح پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے۔ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور بہت بڑے امام ربانی ہیں۔ دن میں ایک مکمل قرآن پڑھ لیتے، رات کو بھی پڑھ لیتے، تو ایک مہینے میں 60 قرآن ہو جاتے تھے ان کے۔ تراویح پڑھتے، تراویح کے اندر بھی اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا۔ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود دنیا میں ڈرے رہتے تھے کہ کیا خبر اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو قبول کیا ہوگا یا قبول نہیں کیا ہوگا۔ ہم تو بڑے بے خوف بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے بے باک بن کر زندگی گزار رہے ہیں، گویا کوئی ہماری پکڑ ہونے والی نہیں، اور ہم سے کسی قسم کا حساب اور کتاب ہونے والا نہیں، اور ہمیں توبہ کی فرصت نہیں ملتی کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر
کتنے ایسے گناہ کیے جس پر اللہ کا غضب آ سکتا ہے، اللہ کا غصہ آ سکتا ہے، تو ہم مغرب کے وقت تک اس کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ استغفار ہے، استغفار وہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ آپ نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت استغفار کو بہت کثرت سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے روزی ملے گی کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی بے گمان روزی اللہ عطا کرے گا اور ہر قسم کی تنگیوں کو دور کر دے گا، اٹکے ہوئے کام اللہ بنا دے گا۔ ایک کام اللہ بنانے پر آتا ہے تو بندے کے کسی عمل کی برکت سے اللہ وہ کام کو آسان کر دیتا ہے۔ کبھی ایک چھوٹا کام ہوتا ہے لیکن بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کام ہوتا ہی نہیں، اور وہ کام ایسا اٹک جاتا ہے کہ اس کام کے لیے کوئی سہارا اور وسیلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا استغفار کثرت سے کرو، استغفار زیادہ کرو گے اللہ تمہارا کوئی کام اٹکا نہیں رہنے دے گا، بلکہ اللہ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ استغفار اللہ سے صلح کرنا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے صلح کو توڑ دیا اور لوگوں سے تو ہمارے تعلقات درست ہو جاتے ہیں، کسی خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں سے تو ہم تعلقات بہتر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوتے۔ ایک اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی گناہ کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لے تو یوں سمجھو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کر لیا۔ عام حالات کو ہم دیکھیں کہ کس قسم کے حالات ہیں دنیا، مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں اور مسلمانوں پر کون سی وہ مصیبتیں ہیں۔ آج ہم کسی ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ حالات اہل ایمان پر کتنے نازک ہیں۔ ہماری نسلوں کے حق میں ہم کو فکریں ہیں کہ آگے چل کر کے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ان کی نسلوں کا کیا ہوگا، اور ان کی ایمان کی فکریں ہوتی ہیں کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا۔ ہر قسم کی ان کی سوچ اور ہر قسم کی ان کے مکر و فریب نے آج ہم کو پریشان کر رکھا ہے۔ اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل ایمان پر باقی نہ رہے اور ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے اور کسی بھی طریقے سے ان کی اولادیں ناستک بن جائے اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ دنیا کے بھی قابل نہ رہے، دین کے بھی قابل نہ رہے۔ ان کی کوششیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں اور رات دن کی ان کی فکریں ہوتی ہیں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ ساری فکر ہم کو ہی کرنی پڑے گی۔ ایک ماں باپ اگر اپنی اولاد کو بہتر ماحول دے تو چاہے پھر جیسا بھی ماحول ہوگا وہ گندے ماحول کے اندر نہیں آئیں گے، گندے ماحول کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیاں ادھر ادھر کا ماحول دیکھتی ہیں تو اسی رنگ کے اندر رنگ جاتی ہیں، اپنی سہیلیوں کو دیکھتی ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھتی ہیں، اپنی رشتہ دار بچیوں کو دیکھتی ہیں، تو ان بچیوں کو دیکھ کر اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اور ان کے حالات کو دیکھ کر جیسا ان کا رنگ ہوتا ہے اسی رنگ کے اندر وہ بھی رنگ جاتی ہے اور وہ بھی ان کے حالات اور اثر کو قبول کر لیتی، پھر انہی جیسے کام کرنے لگتی ہیں جو ان کو ماحول ملا۔ یہ کس کا قصور ہے؟ ایک ماں کا قصور ہے، اور اگر بیٹا آوارہ بن رہا ہے تو ایک باپ کا قصور ہے کہ باپ کی ایسی تیز نظر ہو کہ باپ اپنے بیٹوں کی ہر ایک نقل و حرکت پر نظر رکھے، رات دن کی ان کی فکر، رات دن کی ان کی محنت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں،
اور کن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے، نماز کے اندر حاضری دیتا ہے کہ نہیں دیتا، فجر کی نماز میں اس کی پابندی ہے کہ پابندی نہیں ہے۔ یہ ایک باپ جو کامیاب ہوتا ہے ساری باتوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، یہاں تک کہ بعض باپ وہ خود دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں کہ اس کی بیٹھک کہاں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ رہ کر کے یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنی زندگی کو برباد نہ کر دے۔ ایسے باپ بھی ہم نے دیکھے، اور ایسے باپ بھی دیکھے کہ انہیں اس سے کوئی پڑی نہیں کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے کام میں مگن ہیں اور لڑکے بھی ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور باپ بیٹے خود بیٹھ کر کے وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور وہ خود گندے ماحول کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اپنی جوان نسل کو کون سا اچھا ماحول دے سکتے ہیں؟ کامیاب ماں باپ تو وہی ہیں کہ جو اپنی نسل اور اپنی اولادوں کی فکر کر لیں اور گھر کے اندر اچھا سے اچھا ماحول دے دیں۔ اور اچھا ماحول کیسے آئے گا؟ ایک ایمان والی عورت ایسی دین کی مجلسوں کے اندر اپنی بیٹیوں کو مجلسوں میں لا کر کے ان کو دین کی باتیں سننے کا موقع دے، دین کی بات ابھی سے سنے گی تو آگے چل کر کے ان کو یہ باتیں ہر برائی سے روک دیں گی اور ہر قسم کے غلط کام سے ان کو روک دیں گی۔ جب جب دین کی بات سنتی رہے گی تب تب ان کا ایمان تازہ رہے گا اور اللہ اور اس کے رسول کا ڈر آئے گا۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہے کوئی بھی آدمی برائی سے نہیں بچ سکتا، اور اگر اللہ کا ڈر ہے تو جنگل میں تنہا ہوگا تو وہ ہر قسم کے گناہ سے بچے گا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہے، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو وہ تنہا ہوگا تو بھی برائی کر سکتا ہے، مجمع کے اندر ہوگا تو بھی برائی کر سکتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کو ایسی دین کی مجلس کے اندر پابندی سے لائیں، عادی بنائیں، ورنہ اگر ان میں غفلت آ گئی تو جیسے کتنی عورتوں کو دین کی بات کے اندر کوئی رس نہیں ہوتا، کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا، اور ان کو کوئی شوق نہیں ہوتا آنے کا دو دین کی بات سننے کا، اسی طرح ان کے اوپر بھی ایسی غفلتیں آ سکتی ہیں۔ تو ہم اپنی بیٹیوں کو پابند کریں، کسی بھی طریقے سے ان کو یہاں لائیں، آدھا گھنٹہ مختصر وقت دین کی بات ہوتی ہے، اگر وہ بات کو سن لے گی اور ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ثواب اپنے ماں باپ کو دے گا، اور ان کی زندگیوں کے اندر جتنے بھی نیک کام کریں گے ان تمام نیک کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی ماں کا بھی حصہ لگا دے گا۔ تو پابندی کے ساتھ ہماری جوان بیٹیوں کو یہاں لانے کی فکر کریں۔ کتنا بڑا محلہ ہے، کتنے گھر ہیں، اب یہ سارے گھر سے اور یہ محلے سے اگر مائیں اور بہنیں فکر کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ میں لا کر کے دین کی بات سنائیں تو کتنا بڑا مجمع ہو سکتا ہے، اور محلے کی کیسی بہتر سے بہتر حالت ہو سکتی ہیں، اور ہماری بیٹیوں کو بھی قیمتی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ بعض عورتیں فکر مند ہوتی کہ اپنے اطراف کے اندر، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر وہ جا کر کے محنت کر لیتی ہیں، اور محنت کر کے کسی بھی طرح ان کو دین کی بات کی طرف متوجہ کر دی۔ ایسی کئی عورتوں کی کارگزاری آتی ہیں کہ وہ محلے کے اندر تنہا ہر گھر کی ملاقات کر لیتی ہیں اور جوان بیٹیوں کو لانے کی فکر کرتی ہیں۔ تو یہ کتنی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر دیا۔ اب یہ جتنی بھی ان کی محنت سے، ان کی محنت کرنے سے جتنی بھی مائیں اور بہنیں دین کی بات سنیں گی تمام کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو خود ہم بھی فکر کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی عظمت ہمیں عطا فرمائے۔
آئندہ آنے والا مہمان مہینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو۔ کتنے اعلان سنتے ہیں شعبان کے اندر، کتنے اعلان سنتے ہیں اور اتنے جنازے اٹھتے ہیں۔ رمضان کے اندر بھی کثرت سے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے، جتنے بھی مر گئے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا ضرور تھی کہ ہم کو یہ رمضان ملے گا اور رمضان کے اندر ہم خوب سے خوب عبادتیں کر لیں گے، لیکن ان کا وقت پورا ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم رمضان سے پہلے چلے جائیں گے، ان کے گمان میں تھا کہ رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان میں عبادت کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی یہ آخری رمضان ہو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایسے مہینوں کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور ہم رضامندی کے کام کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں کی بھی کامیابی عطا کرے گا اور وہاں کی بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے